الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق رسوله النبي الكريم اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے ایک دن تو کرم فرمائیں گے جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے پلکتا عرش بری یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں بلبل کو نہ کر تو اے نادا پابند سکوت اور خاموشی بلبل کو نہ کر تو اے نادا پابند سکوت اور خاموشی جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں کیا عشق سے دل مجروح نہیں جب نور نہیں خود ہی دل میں منبر پہ وہ کیا برسائے جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں تم لاش کو میری غسل نہ دو اس خون میں لتھڑی رہنے دو تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتھڑی رہنے دو کل خون شہادت میں ڈوبا یہ جسم انہیں دکھلائیں محترم حضرات ابھی آپ حضرات نے ایک نوجوان عالم دین باکمال خطیب اور مقرر سے بڑی ہی دلسوز تقریر سنی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش تو نہیں ہے وائے بزم اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہا لیکن آج کی یہ مجلس اور آج کی یہ نورانی محفل ہندوستان کے ایک تاریخی قصبے میں ہو رہی ہے اور یہ قصبہ ہے جسے تاریخ ہندوستان میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برگزیدہ ہستیاں پیدا فرمائی جن کا نام تا صبح قیامت زندہ رہے گا۔ کون نہیں جانتا مجاہد آزادی، مفسر قرآن، صاحب قلم و زبان، حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمت اللہ علیہ۔ مجھے بتایا گیا انہی کی چاہت پر، انہی کے مشورے سے، انہی کی پسند سے 1927 میں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا، اور 1927 سے لے کر آج 2023 تک یہ علم کا سرچشمہ علم کے پیاسوں کی پیاس بجھا رہا ہے۔ اس نے نہ جانے کتنے سخنور پیدا کیے، کتنے ادیب دیے، کتنے حافظ قرآن دیے، کتنے ولی کامل دیے، کتنے مسجدوں کے امام دیے، کتنے مدرس دیے، قوم کو رہبر دیے، رہنما دیے۔ اور آج بھی ہم خوش نصیب ہیں کہ اس مدرسے میں جس میں بڑے بڑے علماء نے تعلیم حاصل کی، آج ان 3 بچوں نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کو مکمل کیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آج کی یہ محفل ان 3 بچوں کے نام ہے۔ انہوں نے جو قرآن حفظ کیا ہے ان کی محنت کے نام ہے، ان کی جد و جہد کے نام ہے، ان کے ان اساتذہ کے نام ہے جنہوں نے انہیں الف سے لے کر یا تک پہلے قاعدہ پڑھایا، پھر ناظرہ قرآن پڑھایا، اور آج معمولی سی تنخواہ پر، معمولی سے معاوضے پر، بہت معمولی سے وظیفے پر اس چٹائی پر بیٹھ کر اصحاب صفہ کی طرح، محمد رسول اللہ کے دیوانوں اور غلاموں کی طرح ان 3 کے دلوں میں، ان کے دماغ میں، ان کے سینے میں، ان کے رگ و پے میں، ان کی خون کی بوند بوند میں قرآن مقدس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہی ہمارے لیے ایک ایسا درخت ہے جس کی چھاؤں میں بہت سے لوگ بیٹھیں گے۔ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ جب قرآن کی تلاوت کریں گے ہر لفظ پر، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اگر کسی نے کہا الف لام میم تو آپ نے فرمایا الم اقل، میں نہیں کہتا الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، الف الگ حرف ہے، ومیم حرف، میم دوسرا حرف ہے، ولام حرف، اور لام تیسرا حرف، میم تیسرا حرف ہے۔ اس طرح 30 پڑھنے پر ہی 30 نیکیاں ملیں۔ آج مسلمانوں قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، اور قرآن کریم کے احکام کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے، اور قرآن کریم پر آج ہمارا عمل نہیں رہا ہے۔ بے شک اس قرآن سے محبت ضرور ہے، اس قرآن پر ہمارا ایمان ضرور ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن قرآن جس طرح نازل کیا، اور قرآن نے جس طرح یہ کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ اس سے بہتر دنیا کا کوئی شخص بھی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اس نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد پہلی بار جس نے آنکھیں کھولی ہیں، اس وقت سے لے کر کے قبر کی گود تک تمام پہلوؤں پر ہماری رہنمائی کی۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے جسے اے مسلمانوں تم نے صرف اس لیے سمجھ لیا ہے کہ اسے ہم مسجدوں میں لا کے رکھ دیں، اسے ہم اپنے طاقوں کی زینت بنائیں، اسے ہم محض اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے پڑھوائیں۔ نہیں، یہ قرآن 1450 برس پہلے اس وقت آیا تھا جب انسان نہیں تھا، جانور تھا، بدترین جانور تھا، یہ حیوان تھا، لیکن حیوانیت بھی اس سے شرما رہی تھی۔ یہ درندہ تھا، اسے قرآن نے انسان بنایا، یہ حیوان تھا، اسے قرآن نے انسانیت سکھائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے۔
میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے ان میں ایک معجزہ یہ قرآن مقدس بھی ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اے مسلمانوں، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے پاس کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت ہے؟ کسی قوم کے پاس اس کی ایسی دھارمک کتاب نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ تمہیں کرنا کیا ہے، تم ہو کیا، تمہارا اتنا اونچا مقام ہے، تمہیں کیوں بپا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ابھی ان بچوں نے قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھا ہے اور ان آیات کو کاش ہم سمجھ سکتے۔ میں درمیان میں مجھے نہیں معلوم ان بچوں کے ماں باپ یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں، مگر میرا پیغام ان تک پہنچے اور میں ہر اس باپ سے یہ کہہ رہا ہوں جو اپنے بچوں کو حافظ بناتا ہے وہ اپنے بچوں کو محض حافظ بنا کر نہ چھوڑے، اسے قرآن کا عالم بنانا چاہیے۔ اسے قرآن کا جب تک وہ عالم نہیں بنائے گا وہ محض الفاظ کے رکھنے والا ہے، اسے قرآن یہ نہیں سمجھ پائے گا وہ کہ قرآن نے کیا کہا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے، اس کا ہمارے لیے حکم کیا ہے۔ اے بچوں کے ماں باپ، اے ان بچوں کی ماں، اے ان بچوں کے بھائیوں، میں تم سے یہ کہتا ہوں انہیں قرآن کا عالم بنانا، کیونکہ عربی زبان ہماری زبان نہیں ہے، ہماری زبان اردو یا ہندی ہے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، یہ پڑھا بچوں نے۔ اے میرے بچوں، میں تم سے بھی کہتا ہوں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، کہہ دو ان سے جو اب تک یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم صاحب کتاب ہیں، ہم نبیوں کی اولادیں ہیں، ہم رسولوں کے بیٹے ہیں، ہم نبیوں کی نسلیں ہیں، ہم پر کتابیں آتی رہی ہیں، ہم تمام جہاں والوں سے برتر ہیں، ہم سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، مگر ان کی زندگی کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو وَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا تھا۔ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد و پیمان کیا تھا ان بنی اسرائیل نے، اولاد اسحاق نے، اولاد یعقوب نے، اولاد داؤد نے، لیکن انہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ ڈالا اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں داخل کر دیا اور کتاب کو پیچھے رکھ کر انہوں نے اپنی زندگی کے نئے طریقے ایجاد کیے، جس میں زنا حلال کر لیا، جس میں انہوں نے سود حلال کر لیا، جس میں انہوں نے حرام حلال کر لیا، جس میں انہوں نے شراب اپنے لیے حلال کر لی، جنہوں نے امیروں کے چکر کاٹے اور دولت مندوں کی خواہشات کے مطابق اللہ کی کتاب کو تحریف کر ڈالا۔ جب انہوں نے اس کتاب کو بیچ کر اور اس کی آیتوں کو فروخت کر کے اور حق کو چھپانا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرومی کا طاق ان کے گلے میں ڈالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت کی زنجیر ان کی گردن میں ڈالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کا کوڑا ان کی کمروں پر برسایا اور اللہ رب العزت نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت اور مسکنت ان پر تھوپ دی گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ان کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ کون تھے یہ انبیاء کی اولادیں ہیں، یہ رسولوں کے پوتے پر پوتے ہیں اور ان کی نسلیں ہیں جن پر ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نسل نہیں دیکھی جاتی، خون نہیں دیکھا جاتا، رشتے نہیں دیکھے جاتے، مٹی نہیں دیکھی جاتی، وطن نہیں دیکھا جاتا۔ اگر ایمان نبی کا بیٹا نہیں لے کر آئے، یعنی نوح علیہ السلام کا بیٹا، اور جب عذاب آئے ان کی قوم پر تو نبی کی فریاد پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے یہ کہے کہ آپ اپنے بیٹے کی مجھ سے سفارش نہیں کر سکتے، انہو عمل غیر صالح، میرے یہاں قیمت ہے ایمان کی، میرے یہاں قیمت ہے عمل کی، میرے یہاں خون اور نسب کی کوئی قیمت نہیں۔ جب لوط علیہ السلام کی بیوی جو ان کی رفیقہ حیات ہے گھر میں ان کے ساتھ رہتی ہے، لیکن اس کا دل اور اس کی نظریں اور اس کے اندر کی روح
اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہے، باغی قوم کے ساتھ ہے، بے حیا قوم کے ساتھ ہے، بے غیرت قوم کے ساتھ ہے، جسے لوط علیہ السلام ڈرا رہے ہیں، مگر بیوی ہو کر جب عذاب الہی آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام ابھی سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کون ہے، تو فرشتے کہتے ہیں ہم آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں، آپ کے اہل کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اہل میں بیوی تو سب سے پہلے شامل ہوتی ہے، لیکن اس قرآن کو میرے نوجوانوں پڑھتے چلے جائیے، اے مسلمانوں پڑھتے چلے جائیے، قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے۔ ان فرشتوں نے کہا ہاں ہم تمہارے اہل کو بچائیں گے، لیکن اہل کون ہے؟ جو آپ پر ایمان لائے ہیں۔ الا امرأتک، تمہاری بیوی نہیں بچے گی، الا امرأتہ، اس کی بیوی نہیں بچے گی۔ وہ عذاب جو قوم لوط پر آئے گا، جو بے حیا قوم پر آئے گا، ان کا ساتھ نبھانے والی اور ان کا ساتھ دینے والی تمہاری بیوی پر بھی آئے گا۔ اس لیے قرآن مقدس آیا اور اس نے آ کر یہ کہا تم میں کوئی بڑا اور چھوٹے کا پیمانہ نہ بنائے۔ اسلام اور قرآن اور قانون نے دولت کا معیار قائم نہیں کیا کہ جو دولت مند ہے وہ اللہ کے یہاں محبوب ہے، نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو قارون اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو شداد محبوب ہوتا، اگر ایسا ہوتا کہ حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، ہاں وہ حکومت پسند ہے جس میں عدل ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں برابری ہو، جس میں مظلوم کو حق دیا جائے اور جس میں ظالم کے ہاتھ میں زنجیر ڈالی جائے، وہ حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہاں وہ حکومت جو حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھ کو زمین کی حکمرانی عطا کی ہے، اب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ کرنا۔ محض حکومت کا آ جانا وہ کنی بھی اصولوں پر چل رہی ہو، وہ کنی بھی ضابطوں پر چل رہی ہو، وہ شیطان کے بنائے ہوئے قانونوں پر چل رہی ہو اور اس میں شیطان ننگے ہو کر کے ناچ رہا ہو، وہ حکومت اللہ کو کبھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر وہ پسند ہوتی تو اللہ کو نمرود پسند ہوتا، ابراہیم علیہ السلام پسند نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، بندوں کا حق ادا کرتے ہیں اور اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں، چاہے ان کے پیر میں چپل ہوں یا نہ ہو، ان کے جسموں پر کپڑے ہوں یا پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، ان کے محل شیش محل نہ ہو، وہ محض پتھروں کے نہیں بلکہ پھوس کی جھونپڑیوں میں رہتے ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ آؤ اسی قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صحابہ کی محبوبیت کا اعلان کیا ہے اور ان کے بارے میں کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ ان کی کتنی بڑی بڑی عمارتیں تھیں؟ جواب دو مسلمانوں، اور دل پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنے ضمیر سے پوچھو، جواب آئے گا۔ ان کے پاس عمارتیں بڑی نہیں تھیں، قصر شاہی نہیں تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب تھے۔ جو کی روٹیاں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رضامندی کا پروانہ ان کے پاس آتا تھا، ان کے کپڑوں میں پیمن لگے ہوتے تھے۔ ہاں وہی بیت المقدس جس کے آج پوری دنیا میں چرچے ہیں، جس کے آج پوری دنیا میں تذکرے ہیں، وہ بیت المقدس جس کے ارد گرد آج ایک زبردست مارکا لڑا جا رہا ہے اور ساری دنیا اس کو اپنی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی آنکھ اندھی ہو اور اسے پتہ ہی نہ چل رہا ہو، وہی بیت المقدس ہے جو اس وقت دوسری قوت اور قوموں کے پاس ہے، لیکن جب اس کی آزادی کا مرحلہ آتا ہے تو کون اسے فتح کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ کس طرح فتح ہوتا ہے؟ ایک تلوار کسی کے جسم پر نہیں پڑتی، ایک خنجر کسی کے سینے میں نہیں گھونپا جاتا، ایک خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، ایک ہتھکڑی کسی کے ہاتھ میں نہیں لگتی، ایک بیڑی کسی کے پیر میں نہیں پڑتی۔ کون ہے یہ؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو بلایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے امیر المؤمنین تشریف لے آئیں تو ہم چابیاں ان کے سپرد کریں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! لیکن جب وہ جا رہے ہیں
تاریخ سے پوچھو، اتہاس پڑھانے والوں، یہ اتہاس پڑھاؤ، ہسٹری پڑھانے والوں، قوم کے بچوں کو یہ بھی بتاؤ ایک ایسا شخص جا رہا ہے، یہ کون ہے کہ جس کی آرزو پر قرآن اتر جاتا ہے، جس کے دل میں تمنا ہوتی ہے، اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے رب اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ یہ حضرت عمر کی شان میں نازل نہیں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قانون نہیں بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے فیصلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فیصلے کو صحیح قرار دینے کے لیے اس قرآن کی آیت کو نازل کیا۔ تقریر میں کر رہا ہوں، پیاس آپ کو لگ رہی ہے۔ مضمون ہی ختم کر دیتا ہے بیچ میں مانگا۔ ایک گھنٹہ صبر کرو گا۔ کربلا میں کتنے دن پیاسے رہے تھے حضرت حسین؟ یاد ہے؟ اگر وہ منظر آ گیا کربلا کا پھر کیا ہوگا؟ اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ایک مہینہ تو کم سے کم کچھ گھنٹے پیاسے رہ لیا کرو، تھوڑی دیر ہے، 35 منٹ اور ٹائم دے دو، پھر تم کہیں ہم کہیں گے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، یہ آیت پڑھی تھی بچوں نے اور میں نے سوچا اسی کا ترجمہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہو ہم اللہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ جو اپنے کو صاحب کتاب اور اہل کتاب کہہ رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہودی ہیں، اور دوسرے کہہ رہے تھے کہ ہم نصرانی اور ہم عیسائی ہیں، اور جن کے دعوے یہ تھے لن يدخل الجنہ الا من كان هودا او نصارا، جنت میں یا تو یہودی جائیں گے یا جنت میں صرف نصارا اور عیسائی جائیں گے، ان کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کون کہتا ہے یہ کہ یہی جائیں گے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اور اپنے بازو اسلام کی چوکھٹ پر پسار دے، اور جو اپنے دل میں اسلام لے آئے اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کر دے، یہ جنت میں جائیں گے۔ خاندان کی بنیاد پر کوئی نہیں جائے گا، نسل کی بنیاد پر کوئی نہیں جائے گا۔ یہاں سے بات چلی تھی اور میں نے حضرت نوح کے بیٹے اور حضرت لوط کی بیوی کا ذکر کیا، ایسا ہی کچھ آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بت اپنے بنا رکھے ہیں اور انہیں توڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم نے اسلام تو ضرور قبول کیا ہے مگر اونچ نیچ ہمارے درمیان آج بھی موجود ہے، جھوٹ جھاٹ ہمارے درمیان نہ صحیح لیکن آج بھی ہمارے ذہنوں میں بعض قومیں سمجھتی ہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں اور بعض قوموں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ادنا ہے، بعض پیشوں کو سمجھا جاتا ہے کہ گھٹیا ہیں اور دولت مندوں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کے ہیں۔ یاد رکھو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قرآن کو آپ نے پڑھا ہے اور جو قرآن اپنے بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، اس قرآن کا پیغام مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور تمام انسانیت کے لیے ہے۔ بدنصیبی آج ہماری یہ ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ قرآن صرف ہماری کتاب ہے اور ہمارے لیے آئی ہے، حالانکہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہے، گورے اور کالے کے لیے ہے، سیاہ اور سفید کے لیے ہے، عرب اور عجم کے لیے ہے۔ اور اللہ کے رسول کی جو بعثت ہے وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، محض عربوں کے لیے نہیں ہے، اولاد اسماعیل ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ
صبح قیامت تک کے لیے ہے، شرقاً و غرباً ہے، مسجد سے مغرب تک ہے۔ اور آپ نے فرمایا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، یہ قرآن اگر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو خطاب کرتا ہے تو یا ایھا الناس کہہ کر پوری انسانیت کو خطاب کرتا ہے۔ اس نے اگر یہ کہا ہے قرآن نے ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس نے قرآن نے اگر یہ کہا ہے ھدی، تو پھر یہ بھی کہا ہے ھدی للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر یہ بھی کہا ہے ھدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ مکے کی پہلی وہ قوم جس کو قرآن سپرد کیا گیا، مدینے کی وہ جماعت جس صحابہ کے نام سے منسوب کیا گیا، وہ اس قرآن کو لے کر ایران میں پہنچتی ہے، عراق میں جاتی ہے، اور پھر تابعین اور تبع تابعین افغانستان تک پہنچتے ہیں، افریقہ تک پہنچتے ہیں، ہندوستان تک لوگ پہنچتے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو تمہیں یہ بتاتی ہے کہ تمہیں تجارت کس طرح کرنا ہے، کون سی تجارت جائز ہے اور کون سی تجارت ناجائز ہے۔ مسلمانوں نے سب کچھ قربان کر دیا جب اس قرآن نے آ کر یہ کہا اب تک اگر تم سودی تجارت کرتے تھے تو کر چکے، اب تک جو تم سودی لین دین کرتے تھے وہ لے چکے، تمہارا جو پیسہ سود پر پھیلا ہوا ہے اسے واپس نہیں لے سکتے ہو، آج سے سودی لین دین بند کر دو۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ نے قرآن کی ایک آیت سن کر بند کر دیا، یہ سوال نہیں کیا ہم تجارت کیسے کریں گے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں آپ سود کو حرام قرار کہتے ہو تو ہم مکان کیسے بنائیں گے، ہم ایک کریٹا گاڑی کیسے نکالیں گے، ہم ایک ہم عمدہ گاڑی کیسے نکال کر لائیں گے۔ آپ ہمیں بتائیے، اسلام نے آ کر یہ کہا کہ سود حرام ہے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو اب تک سودی لین دین کر چکے ہو کر چکے، آج کے بعد سود سے اپنے ہاتھوں کو میلا مت کرنا، اپنے خون کو ناپاک مت کر لینا، اس لیے کہ جو حرام کھاتا ہے اس حرام کی غذا سے اس کا خون ناپاک ہو جاتا ہے، اور جب خون ناپاک ہوتا ہے تو خون ہی رگوں میں دوڑتا ہے اور خون ہی دل میں دوڑتا ہے، پورا جسم اور روح ناپاک ہو جاتا ہے۔ کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، حلالا طیبا، حلال رزق کھاؤ۔ مگر آج کیا ہو گیا ہے ان مسلمانوں کو جو اس لیے آئے تھے کہ ساری دنیا سے وہ سود کی لعنت کو مٹا ڈالیں، جو کہ یہودیوں نے سود کو حلال کر لیا تھا اور نصرانی بھی سود کو شیر مادر کی طرح پی رہے تھے، اس وقت اس سے بچانے کے لیے یہ قرآن آیا اور اس نے آ کر یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ تمہاری پاکیزہ تجارت سے تمہیں مالدار کر دے، اور اس نے کر کے دکھایا، خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، کچھ بھی ہو جائے، اگر بھوک سے مرتے ہو تو تڑپ جانا۔ صحابہ کرام نے ایک روٹی کے ٹکڑے کیے اور کئی دن تک محض کھجوروں کی گٹھلیوں سے اپنی زندگی کا گزارا کیا، ان پر فاقوں پر فاقے ہوتے تھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کئی دن تک چراغ نہیں جلتا تھا، مگر جب سود حرام قرار دے دیا گیا تو انہوں نے کبھی سودی لین دین کے بارے میں سوچا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ قرآن تو کہتا ہے انما الخمر والمیسر، یہ شراب، یہ سٹا، یہ جوا، اور یہ جوا کھیلنے کے جو تیر ہیں، چاہے وہ تاش کے پتے ہوں یا کوئی اور انٹرنیٹ کے بٹن، جن پر آج سٹا لگایا جاتا ہے، ادھر کرکٹ ہوتا ہے اور ادھر نوجوان، ہاں مسلم بستیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ کی بستی ہو یا آپ کے برابر کی سہس پور، وہ آگے بڑھ کر کے عمری کلا ہو یا آگے سنبھل، یہاں یہی ہوتا ہے۔ جب IPL کے میچ ہوتے ہیں نوجوان وہاں جا کر کے سٹا لگاتے ہیں۔ یہ سٹا لگانے والے وہ نہیں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ وہ بھی ہیں جو ابھی مسجد میں نماز پڑھ کر کے آ رہے ہیں اور ابھی اللہ کے سامنے سجدہ کر کے آ
رہے ہیں اور جو بھی دعائیں قنوت میں یہ کہہ کر آتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اے اللہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے جو تیری نافرمانی کرے گا اور یہاں نماز پڑھ کر آئے، ماتھے پر نماز کا ٹیکا بھی ہے، اللہ معاف فرمائے مجھے، میں مذاق نہیں کر رہا، حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ جناب والا آپ کو پتا بھی نہیں، آپ فلاں کے گھر میں بیٹھے تھے، وہ اندر چائے کے بہانے سے گیا اور چائے کے بہانے اندر جا کر کہہ رہا ہے کہ جو IPL کا کھیل چل رہا ہے اس چھکے پر ذرا میرے اتنے لگا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دین کو لے کر آئے اس میں شرطیں حرام ہیں، اس میں بازیاں حرام ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، یہ حاضر شراب اور جوئے میں بہت زیادہ نقصانات ہیں، بہت زیادہ مسرتیں ہیں اور بہت زیادہ اس میں انسانیت کے لیے تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ ہاں تھوڑا بہت نفع بھی ہے، ایک بار جیت گیا اور دو بار جیت گیا تو مزہ بھی آ گیا، لیکن ادھر ہار بھی گیا۔ شراب میں تھوڑا مزہ بھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان اور سب سے بڑا بادشاہ یہ شرابی ہے، سڑک پہ ایسے چلتا ہے جیسے ریل کا بھی یہ مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ انسان کی حیثیت میں نہیں۔ لیکن ام الخبائث شراب کو قرار دیا گیا، ہمیں روکا گیا ان تمام چیزوں سے، زنا سے روکا گیا اور کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک مت جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ زنا کے مقابلے پر ہمیں اجازت دی گئی نکاح کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، بیویوں کو عورتوں کو حلال قرار دیا ہے، کچھ عورتیں ہیں جن کو حرام قرار دیا ہے، بعض کو کنڈیشن کے ساتھ حرام قرار دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جائز نکاح کیجئے۔ اگر تم جائز نکاح کرتے ہو تو بیوی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے، اس کے منہ میں روٹی کا لقمہ رکھنا یہ عبادت ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنا یہ عبادت ہے، اپنی بیٹیوں کو پالنا اور ان کی بہترین تربیت کرنا یہ نبی کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اگر تم جائز نکاح کرو گے یہ اولاد، اگر تم دو بیٹیوں کو پالتے ہو کل میدان قیامت میں رسول اللہ کے اتنا قریب ہوگے جتنا نبی پاک کی یہ دو انگلیاں ہیں اور آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا دیا۔ ہمیشہ سے شیطان اور شیطان کے پرستار یہ کہتے ہیں جنسی خواہش نکاح کے ذریعے پوری نہ کرو بلکہ اسے جانوروں کی طرح، قوم لوط کی طرح اور بے حیائی کے ساتھ کرو، نہ اولاد ہو، نہ اولاد کا نسب ہو، نہ اولاد کی ذمہ داری ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خواہشات پر روک نہیں لگائی بلکہ ان کو کنٹرول کیا ہے۔ تمہیں کھانا کھانا ہے، تمہیں کپڑے پہننے ہیں، تمہیں غسل کرنا ہے، تمہیں نہانا ہے، تمہیں کھیت میں جا کر کے کام کرنا ہے۔ میرے نبی محمد رسول اللہ نے ایک مرتبہ ایک مزدور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور جب اس مزدور سے آپ نے مصافحہ کیا تو اس کے ہاتھ میں ٹھیٹیں پڑی ہوئی تھیں، ہاتھ میں موٹے موٹے نشان تھے۔ محمد رسول اللہ نے پہچان لیا یہ کسی مزدور کا ہاتھ ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا اے نوجوان یہ تیرے ہاتھ میں ٹھیٹیں کیسے پڑی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، میں کڑہاڑی لے کر کے جنگل میں جاتا ہوں، میں لوگوں کی لکڑیاں تراشتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ میں یہ نشان پڑ گئے ہیں۔ جو عالم کا تاجدار کے علاوہ کوئی اور ہوتا اس کا ہاتھ چھٹک دیتا، ہم جیسا کوئی لالچی انسان ہوتا تو کہتا اس مزدور سے ہمیں کیا ملے گا، ہمیں تو کسی امیر کی چوکھٹ پہ جانا چاہیے، کسی مالدار کے دروازے پر جانا چاہیے، مگر یہ جو عالم کا تاجدار مزدوروں کا بھی رہنما بن کر آیا تھا، یہ امیروں کے لیے بھی امام ہے، یہ فقیروں کے لیے بھی امام ہے، یہ گناہگاروں کے لیے بھی امام ہے، یہ خطا کاروں کا بھی امام ہے، یہ رہبر ہے سب کا۔ اس مزدور کا ہاتھ آگے بڑھایا اور آگے بڑھا کر ہاتھ کو اپنے مبارک ہونٹوں سے وہ ہونٹ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ساری کل کائنات ایک طرف رکھ دی جائے اور محمد رسول اللہ کے ہونٹ دوسرے مقام پر رکھ دیے جائے تو ساری کائنات اس پڑھنے میں اوپر چڑھ جائے گی۔ اس کے ہاتھوں کو چوم کر یہ فرمایا ایک مزدور کا ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کماتا ہے اتنا ہی محبوب ہے جتنا کسی
کسی ملک کی اسلامی ملک کی سرحد پر کھڑے ہو کر اسلام کا کوئی محافظ اسلام کی حفاظت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے جو محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہاتھ ہے اتنا ہی محبوب ایک مزدور کا حق ہے۔ ہم نے کیوں نہیں جانا کہ ہم جب مزدوری کریں گے تو اس ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار اترے گا۔ اے میرے عزیزوں، آج مسلم نوجوانوں کے ہاتھوں کوئی لاٹھی کے ٹکٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی سٹے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور دیندار کہلانے والوں کی اولادیں تک بھی اس کے پیچھے جا رہی ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو کمائی آ رہی ہے وہ حرام کی کمائی ہے، اور حرام کی کمائی بالکل ناپاک کمائی اس کو کہا گیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہے اور ناپاک ہے۔ یہ مت سمجھو کہ یہ حلال روزی پاک ہے، اور حرام کی روزی سے اگر کوئی جسم پل گیا تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو جسم حرام روزی سے پلے وہ جہنم میں جا کے رہے۔ آج حالات یہ ہیں ہمارے کہ سارا زمانہ ہم پہ ہنستا ہے، ہر طرف پریشان حالی ہے، زبوں حالی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ جس قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا عزت تمہارا مقدر ہے، عزت تمہارا تاج ہے، عزت تمہارا صحرا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 برس پہلے وعدہ کیا، اور وہ وعدہ آج قرآن میں زندہ ہے، تابندہ ہے، زندہ جاوید ہے۔ اپنے بچوں کو اٹھاؤ، انہی بچوں کو اٹھاؤ اور ان سے کہو ذرا ہمیں سنا تو دے، بلندی کس کے لیے ہے، اونچائی کس کے لیے ہے، رفعتیں کس کے لیے ہیں، اونچا مقام کس کے لیے ہے؟ یہ کہیں گے ہم قرآن پڑھ کے تمہیں اللہ کی کتاب سنائے دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اس شرط کے ساتھ بلندی تمہارے لیے ہے کہ تم مومن ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عزت آپ کے لیے، لیکن آپ مومن ہو۔ جب کچھ نام نہاد مسلمانوں نے اور مومنوں نے عزت کہیں اور تلاش کی تو قرآن نے کہا یبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ جن سے عزت کا تاج چھین لیا گیا، جنہیں محروم کر دیا گیا، وہاں عزت تلاش کرتے ہیں، وہاں عزت نہیں ملے گی۔ اے مسلمانوں پلٹ آؤ۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا ہے اور اس جملے کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح اولها، اس امت کے آخر کی اصلاح بھی اسی سے ہوگی جس سے اس کے اول کی اصلاح نہ تھی۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم دولت پر خزانے کے سانپ کی طرح بیٹھ جائیں، ہم سے تو یہ کہا گیا جائز کماؤ، حلال کماؤ، اور اپنی اس حلال کمائی سے بھی خرچ کرو۔ اپنی خون پسینے کی کمائی 2.5% تو اس میں سے زکوٰۃ کی شکل میں نکالو اگر صاحب نصاب ہو، اور زکوٰۃ کی نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مالوں میں حصہ ہے۔ کن کا قرآن کریم نے کہا للسائل والمحروم، جو مانگتے مانگتے تمہاری چوکھٹ پر آ گئے ان کا بھی حصہ دو، اور جو مانگتے نہیں آئے لا يسألون الناس الحافا، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دو۔ ہمارا اسلام دین قرآن ہم سے کہتا ہے کہ اپنا مال ہم خرچ کریں، اپنی کمائی میں سے ہم خرچ کریں۔ جگہ جگہ قرآن کریم نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تمہیں انفاق کرنا ہے، اس میں سے تمہیں خرچ کرنا ہے۔ ان قوموں کی طرح نہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں سود کی شکل میں پیسے کمانا ہے۔ 3 دن پہلے میرے پاس ایک دہلی میں نوجوان آیا، اور وہ نوجوان، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، اس کی بیوی کو ٹی بی ہو گئی، اور
ٹی وی میں وہ اپنی بیوی کی خدمت کرتا رہا، کرائے کا مکان ہے، ظاہر ہے کہ بیوی کو ایمس لے جاتا رہا کہ اس کو سال بھر ٹی وی ہو جائے تو 8-9 مہینے تو ویسے ہی دوا پینی پڑتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی ٹی وی کسی سے قرض لیا اور آخر میں لوگوں نے قرض دینا منع کر دیا۔ آپ جائے تو کہاں جائے، کیا کرے، آٹو چلائے کرائے پر لے کر، آٹو بھی چھین جائے، بچیاں جو ہے وہ رو رہی ہیں کہ مکان کرائے بھی دینا ہے، اور پھر آباد میں جا کر مسلمانوں نے قرض دینا بند کر دیا۔ تو اس نے روتے ہوئے اپنی داستان سنائی اور اس نے یہ کہا کہ مفتی صاحب 64,000 روپے میں نے سود پر لے لیے، ہر مہینے مجھے 4200 روپے سود ہی کے بھرنے ہوتے، 1 سال ہو گیا۔ میں نے کہا یہ سود پہ دینے والا کون؟ کہا یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے۔ اے مسلمانوں، اس قرآن نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا کہ تم صرف مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے کو سمجھتے ہو کہ یہ نیکی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ یہ خالی مغرب کی طرف رخ کر لینا، مشرق کی طرف رخ کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے عیسائیوں کی طرف۔ وہ بیت المقدس کے مشرق کی طرف منہ کرتے تھے اور یہودی مغرب کی طرف منہ کرتے تھے اور اسی پر بونڈر کاٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لی، انہوں نے ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لی۔ یہ اشارہ مسلمانوں کی طرف بھی ہے کہ نماز پڑھنے ہی کو محض نیکی مت سمجھ لینا، اللہ سے وفاداری مت سمجھ لینا۔ اللہ سے وفاداری نمبر 1، ایمان لے کر آؤ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اور ساتھ ہی جو مال ہے تمہارے پاس، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، یہ مال خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر۔ اگر بھائی غریب ہے تو سگا بھائی بھائی پہ خرچ کرے، بہن غریب ہے تو بھائی بہن پہ خرچ کر دے، اگر ماموں غریب ہے تو بھانجا خرچ کر دے، اگر بھتیجا غریب ہے تو چچا خرچ کرے، اگر چچا غریب ہے تو بھتیجا خرچ کرے۔ ذوی القربى، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، ڈھونڈو اپنے رشتہ داروں کو۔ تمہاری بہن تو کہیں مستحق نہیں ہے تمہارے مال کی، اور پھر اس کے ساتھ یتیموں پر خرچ کرو۔ یتیم کہاں سے لائے گا؟ یتیم کو کون کھلائے گا؟ اسے کپڑے کون پہنائے گا؟ تم نہیں سمجھتے مگر سمجھو، یہ دور تھا اس وقت جنگوں کا، جس طرح آج کسی خطے میں جنگیں شروع ہو جائیں، ماں بھی مر گئی، باپ کا بھی انتقال ہو گیا، بڑی بہن بھی مار دی گئی، ان ننھے منھے بچے رہ گئے، انہیں کون پالے گا؟ ان کی کون خدمت کرے گا؟ اہل اسلام سے کہا جا رہا ہے یہ یہودیوں کے یہاں جھولی پھیلا کر بھیک نہ مانگے، یہ عیسائیوں کی چوکھٹ پر کسی چپ کے سامنے جا کر بھیک نہ مانگے، یہ کسی لنگر میں جا کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ اے مسلمانوں، تم خرچ کرو ان یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرو۔ اور آگے فرمایا وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں بھی تمہیں اپنا مال خرچ کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کل گردنیں چھڑانے میں غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھیں، کل غلاموں کی گردن چھڑانے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے جگہ جگہ تمہاری بعض قسموں کا کفارہ یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ کسی سے ناحق کسی مسلم کا قتل ہو جائے، کسی غلام کو آزاد کرو۔ کوئی غلام تمہارے آ کر یہ کہے میں نے اپنے آقا سے سمجھوتا کر لیا ہے، 1 لاکھ دینار دے دوں گا، کہا قرآن نے ان غلاموں کی گردنیں آزاد کرانے پہ خرچ کرو۔ آج بدلتے ہوئے دور میں ان حالات میں غلام تو نہیں ہیں، باندیاں تو نہیں ہیں، مگر آج گردنیں آزاد کرانے کے لیے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی گردن پر قرضوں کا بوجھ ہے، ان کی گردنیں آزاد کراؤ۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ نوجوان آیا 64,000 روپے کہاں سے کہاں سے دے گا؟ چولہا جلتا بڑی مشکل سے ہے، بیماری لگی ہوئی ہے، مگر جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے غریب ہے ہی کون؟ ان کی گردنیں آزاد کراؤ۔
چاہے امداد کی رقم سے اور چاہے زکوٰۃ میں بھی ایک مد و فی الرقاب ہے گردنیں آزاد کرانے میں۔ آج دو طرح کی گردنیں ہو سکتی ہیں، ایک کوئی قیدی ہو سکتا ہے، قیدیوں کی گردن آزاد کرانے میں اپنا مال خرچ کرو، اس لیے کہ وہ مجبور ہے، معذور ہے، اندر بند ہے، کما نہیں سکتا ہے، اس کی گردنیں بھی تمہیں آزاد کرانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے دوستوں سے کہا، ابوبکر صدیق سے کہا غلاموں کو آزاد کرو۔ انہوں نے مکے میں غلاموں کو آزاد کر دیا، حضرت خدیجہ نے آزاد کیا، حضرت عائشہ نے آزاد کیا، حضرت عبدالرحمن بن عوف نے آزاد کیا، حضرت عثمان غنی نے غلاموں کو آزاد کیا، اور جن کے پاس نکاح کے پیسے نہیں ہوتے تھے ان کو نکاح کے پیسے دیے، مہر کے پیسے دیے، کسی سے کو قرض دیا، یہ وہ صحابہ تھے۔ لیکن آج ہم اپنی دولت کے خزانوں پر سانپ بن کر بیٹھ گئے ہیں، حویص نہیں بھرتی، اور ہم نے فائنینس کے آفس کھول رکھے ہیں، اور ہم نے سود پر اپنے پیسے اٹھا رکھے ہیں، اور ہم نے سٹے کا کاروبار شروع کر رکھا ہے۔ یہ مسلمان ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر روزانہ رحمتیں برسیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر انوار کی بارشیں کرے گا، ان پر برکتیں اتریں گی۔ ہرگز نہیں، تم وہ ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب دی ہے، تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر، محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے، قرآن کو اپنے گھروں میں رکھ کر کے اللہ سے معاہدہ کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے، ہم تیرے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم نے تیرے احکام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنے مال کو خرچ کریں، کیوں نہیں کرتے؟ ہاں خرچ ہو رہا ہے مال، تعلیم پر نہیں، یتیموں کی کفالت پر نہیں، بیواؤں پر نہیں، مسکینوں پر نہیں، مال خرچ ہو رہا ہے نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، جہاں اللہ تعالیٰ کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی۔ اسلام آیا اور اس نے بہت ساری بیجا بیڑیوں کو ہمارے پیروں سے نکالا، اور بہت سی روایات اور کریتیوں کو جو ہمارے ہاتھوں کا بندھن بنی ہوئی تھی ان زنجیروں کو توڑ ڈالا، اور اسلام نے آ کر بہت آسان راستہ ہم کو دیا۔ ہم سے یہ کہا ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرو، اور وہ حق کیسے ادا ہوگا؟ ہر مسلمان بالغ 5 مرتبہ مسجد میں جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ یہ سب سے اعلیٰ اور افضل عبادت ہے۔ ایک طرف مسجد میں 5 وقت تمہیں جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، پائی نقصان دیتا ہے تو تیمم کر کے پڑھ لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا حق ہے، ادھر اللہ کا حق ادا کرو اور ادھر ہی وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو اور اپنے مال کو خرچ کرو۔ یہ بندوں کا حق ہے، حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں اور حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں۔ مگر ہم میں یہی تو آج مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو بندوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے حق کی ضرورت نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، ہمیں انسانیت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام ان دونوں چیزوں کو لے کر رہا ہے۔ اس نے علم دین کی تعلیم کو ہم پر فرض کیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت، اس پر فرض ہے۔ وہ علم حاصل کرے، اسے معلوم ہو کہ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، اسے معلوم ہو کہ حج کے مسائل کیا ہیں، اسے معلوم ہو کہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل کیا ہیں۔ یہ صرف مولاناؤں کو نہیں آنے چاہیے، ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ یہ صرف مسجد کے امام کو نہیں آنا چاہیے، ہر مسلمان مرد و عورت کو آنا چاہیے۔ اسی کے لیے تعلیم گاہیں ہوں جہاں علم دین بھی سکھایا جا رہا ہو۔ اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی علوم حاصل نہ کریں اور فن حاصل نہ کریں اور صنعت حاصل نہ کریں۔ اسلام کیسے روک سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے ہیں، جب ایک نبی ہو کر، اللہ کا دعا ہو کر، بادشاہ ہو کر، زمین کا خلیفہ ہو کر اگر وہ زرہ بناتا ہے تو تمہیں صنعت سیکھنے سے اسلام کہاں روکتا ہے؟ دوسری زبانیں سیکھنے سے بھی ہمیں منع نہیں کیا گیا۔ جب یہودیوں نے عبرانی زبان میں لکھی ہوئی تورات کو چھپایا، اس کے احکام کو چھپایا، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ عبرانی زبان سیکھو تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ تورات میں لکھا کیا ہے، تاکہ ہم دعوت کا کام پورے طریقے سے انجام دے سکیں۔
آج مسلمانوں اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اپنے مولا کو راضی کرنا ہے اور اس جہاں میں عزت کی زندگی گزارنا ہے تو تمہیں تعلیم گاہوں کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔ فضول خرچیوں سے باز آ جاؤ۔ کیا نکاح کے لیے ضروری ہے 100 آدمیوں کی بارات جائے؟ کیا نکاح کے لیے ضروری ہے 8 لاکھ کی کار دی جائے؟ کیا نکاح کے لیے ضروری ہے لال خط لکھے جائیں؟ میں اماموں سے، مؤذنین سے درخواست کرتا ہوں، مجھے زیادہ کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ رسومات سے الگ اعلان، ڈنکی کی چوٹ یہ کہو کہ ہم رسموں کو زندہ کرنے نہیں آئے، ہم سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تمہاری رسموں میں شریک نہیں ہوں گے، اتنا ہی تو ہوگا کہ وہ آپ سے نکاح نہیں پڑھوائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ٹھوکر مارو گے اس رسم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے اتنے ہیں کہ وہ وہاں سے دے گا جس نے وعدہ کیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو روزی وہاں سے دے گا جہاں سے گمان نہیں۔ ایسے علماء اگر آگے بڑھیں، علماء حق، اے عوام کے لوگوں آپ آگے بڑھو۔ آج آپ کی نظروں کے سامنے ہے ہمارا حال۔ اب ذلت ہماری چوکھٹوں تک پہنچ گئی ہے اور ذلت کا طوق کل بنی اسرائیل کے گلے میں تھا، وہ ہماری گردنوں تک پہنچ گیا ہے۔ یہ شہر ہو، اس کے علاوہ اور شہر ہو، آج مسلمانوں کی بیٹیاں اپنا ایمان کا سودا کر رہی ہیں اور ایمان بیچ کر وہ وہاں جا رہی ہیں جہاں دہکتی ہوئی جہنم ہے۔ یدعونا الی النار کا وہ مستقبل نہیں ہے۔ اللہ نے پیدا کیا مسلمان باپ کے گھر میں، مسلمان باپ کی پشت میں اس کے نطفے کو رکھا، مسلمان ماں کے رحم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پرورش کی۔ وہ جب دنیا میں آئی تو اس کے کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا، مگر ہائے ہماری بے حسی اور ہمارے گناہ اور ہمارے جرائم اور ہماری رسمیں اور ہماری رواج نے آج یہ کیا کہ جب انہوں نے بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھا تو باپ کو ٹھوکر دکھائی اور ہم سب سے الگ تھلگ جا کر کے اس نے وہاں اپنی زندگی بسانا شروع کر دی جہاں دنیا میں بھی اس کے لیے اندھیرا اور آخرت میں جہنم کے شعلے اس کا مقدر ہے۔ کون بچائے گا انہیں؟ غور کرو، اسباب ڈھونڈو، وجہ کیا ہے؟ یہ بیماری کہاں سے آئی ہے؟ یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ بیٹی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، جہنم کا ایندھن بن گئی، آگ کے شعلے بن گئے، اس کی کوکھ مشرکین کے بچوں کی آماج گاہ بن گئی، جو ہماری آگے چل کر نسل بنتی، جو ہماری ذریۃ طیبہ ہوتی، جو ہمارے لیے پاکیزہ اولاد ہوتی، آج وہ ہمیں داغ مفاقت دے کر گئی ہے۔ ہماری نیندیں حرام ہو جانا چاہیے تھی، ہمارا راتوں کا چین اجڑ جانا چاہیے تھا، ہمارے آنسوؤں سے یہ آنسو نہیں خون کے آنسو بہ جانا چاہیے تھے۔ ہم مولا کے دربار میں روتے تڑپتے سر جوڑ کے بیٹھتے، مگر ہائے افسوس کہ ہمارا حال یہ ہے کہ آج بھی ڈیجوں پر ہمارے بچے ناچ رہے ہیں اور آج بھی گھنگرو باندھ کر کے ہم اپنی بیٹیوں کو سرے عام نچا رہے ہیں۔ نچانے والا باپ مسلمان ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ 15 اگست پر پتنگیں اڑاتے پھر رہے ہیں۔ آئے اس قوم کا کیا ہو گیا؟ اے میرے دوستو، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھیں اس طوفان سے پہلے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس آزمائش سے ڈرو، بچو اس دن سے کہ جب وہ فتنہ آئے گا، جب وہ فتنہ آئے گا تو وہ ظالموں ہی کو نہیں لپیٹے گا بلکہ وہ سب کو لے کر کے چل جائے گا۔ اپنے مال کی قدر کر لو، اگر اللہ نے مال دیا ہے اسے فضول خرچی میں مت اڑاؤ۔ خالص تقریر سے کام نہیں چلے گا میرے دوستو، مولانا آئے تقریر کر کے چلے گئے۔ گھر گھر جاؤ، خوش آمدید کرو۔ انبیاء کرام نے محض اپنے گھر بیٹھ کر کے لوگوں کو پیغام نہیں پہنچا دیا، یوٹیوب پر ڈال کر کے دنیا کو نہیں سمجھا دیا۔ وہ دروازوں پر گئے، وہ لوگوں کی چوکھٹوں پر گئے، وہ ان کے پاس گئے، ان کی خوش آمدید کی اور ان سے کہا انی لکم ناصح امین، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، وما اسألکم علیہ اجرا،
ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، وما اسألکم علیہ مالا، ہم تم سے اس دعوت پر کوئی مال نہیں چاہتے۔ قوم نے پتھر مارے، اسے سہ لیا، گالیاں دی تو صبر کر لیا، اگر کوڑے برسائے تو اسے بھی پی گئے، کیونکہ انہیں حکم تھا صبر کرتے رہیے۔ اے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ حجت پوری کیے بغیر فرعون کو بھی دریا میں نہیں ڈبوتا، اس تک حجت پوری کرنے کے لیے، اسے معجزات دکھانے کے لیے، اسے آیات بینات دکھانے کے لیے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تمہیں جانا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا، فرد جرم مجھ پہ عائد ہے، میں ان کا ایک بندہ قتل کر چکا ہوں، وہ مجھے مار ڈالے گا، یہ وخافوا ان یقتلون، میرے رب وہ مجھے قتل نہ کر ڈالے۔ اللہ نے کہا نہیں تمہیں جانا ہے، وہ تمہیں قتل نہیں کرے گا۔ کہا میں اس کے سامنے بول نہیں سکتا، وہ بڑا چالاک ہے، بڑا چرب لسان ہے، بڑی لمبی اس کی زبان ہے، وہ دلیلیں دے گا۔ اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میرے بھائی کو میرا شریک کیجئے، وہ افصحوا منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ بولنے والا ہے۔ کہا تمہارے بھائی کو ہم تمہارا شریک کرتے ہیں، جاؤ فرعون کے پاس۔ ہم گئے آج کسی فرعون کے پاس؟ ہے ہمت ہم میں جانے کی؟ کوئی ہے بات کرنے کو؟ نہیں، تو ہم نے کون سا فریضہ انجام دیا؟ اے میرے عزیزو، جس کی جو طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ اصلاح کے لیے آگے بڑھے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المصلحین، اصلاح کرنے والوں کے اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ میں یہی پیغام آپ کو دے رہا ہوں جو میں نے آیت پڑھی تھی، اس میں یہ حکم ہے کہ آپ اعلان کرو، ڈنک کی چوٹ ساری دنیا کو بتاؤ، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اگر کسی پہ عیسائیت کا رنگ چڑھا ہے تو چڑھا کرے، کسی نے یہودیت کا رنگ چڑھایا اپنے اولاد پر تو وہ چڑھایا کرے۔ ہم نے اپنے بچوں پر اسلام کا رنگ چڑھایا ہے، یہ کسی صابن سے نہیں دھلے گا، یہ کسی کیمیکل سے نہیں مٹے گا، یہ کسی سے دھویا نہیں جائے گا، یہ خون کی بوند بوند میں ہے، یہ رگوں میں پیوست ہے، ذرے ذرے میں ہے جسم کے، اس لیے کہ ہم نے انہیں اللہ اکبر کہہ کر اور اللہ کی تکبیر کہہ کر اسلامی بنایا ہے۔ لہذا یہ زبان پر نہ ہو، ہمارے ہر عمل سے ٹپکتا ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان سچا ہوتا ہے، وہ سچا بن کر کے ساری دنیا کو دکھائے، وہ معاہدوں کا پکا ہوتا ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، نیکی یہ ہے کہ جب کسی سے وعدہ کر لو تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے، چاہے زمین کا نقصان برداشت کرنا پڑے، چاہے مال کا نقصان برداشت کرنا پڑے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہے اللہ سے عہد و پیمان کو پورا کرنے والے، یہ کون ہے نیکیوں کو حاصل کرنے والے۔ والصابرین فی البأساء، فقر آ گیا، فاقہ آ گیا، مصیبتیں آ گئیں، تکلیفیں آ گئیں، کوئی شکوہ نہیں ہے، رب تو فاقے پر رکھے گا تو فاقے سے رہیں گے، بھوکا رکھے گا تو بھوکے رہیں گے، حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے، کسی کا مال نہیں چڑھائیں گے، کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلائیں گے۔ یہ حالات محمد رسول اللہ پر مکہ میں بھی آئے، 3.25 سال تک بائیکاٹ کر دیا گیا، 3.25 سال تک مکہ میں بائیکاٹ کیا گیا، نہ کسی کو گالی دی تھی، نہ کسی کے تھپڑ مارا تھا، نہ کسی کو چھیڑا تھا، نہ کسی کا حق دبایا تھا، نہ کسی کی بیٹی کو نظر بھر کے دیکھا تھا۔ جرم صرف یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، مجھے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، بس لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے۔ تمام سردار جمع ہو گئے ابو جہل کی قیادت میں، تمام کے تمام جمع ہوئے، ان کے بچوں کو بھوکا مار دینا ہے، ان کی بیٹیوں کو تڑپا دینا ہے، ان کے نوجوانوں کو خاک و خون میں لپٹا دینا ہے۔ جب یہ بھوک سے تڑپ جائیں گے، جب یہ بھوک سے گھبرا جائیں گے، محمد رسول اللہ کو ہمارے حوالے کریں گے اور ہم محمد رسول اللہ کا قتل کر کے اپنے دل کی پیاس بجھائیں گے۔ مگر واہ صحابہ کرام، واہ بنو ہاشم، انہوں نے اعلان کر دیا ہم اونٹ کی طرح قبول کے پتے اور کانٹے چبا
لیں گے، ہم درختوں کی چھالیں چبائیں گے، ہم سوکھے چمڑوں کو پانی میں بھگو کر اسے چوس کر زندگی گزاریں گے، رب دو جہاں کی قسم۔ لیکن ہم اس دیوانے کو، اس محمد کو، اپنے سر کے تاج کو، اپنے دلہا کو، اپنے دلبر کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے جب تک سانسوں میں سانس ہے، جب تک جسم میں جان ہے۔ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دین اسلام، دین اسلام۔ زمینہ ہے تمہارے تو کوئی بات نہیں، تو نہیں کیا نا، یہ حالات ہے۔ والصابرین فی البأساء، فقر و فاقہ بھی آ سکتا ہے، والضراء، اور جسمانی تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں، جسم تکلیفوں مبتلا بھی ہو سکتا ہے، اس وقت بھی صبر کریں گے۔ وحین الباس، جنگیں مسلط بھی کی جا سکتی ہیں، ہر وقت امن و امان نہیں ہوگا، خوف و ہراس کا عالم بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس وقت بھی انہیں صبر کرنا ہے۔ یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے، اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے، واولئک هم المتقون، اور یہ ہیں متقی۔ ان کے تقوی کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تقوی یہ ہے جو سر پہ اچھا پگڑی باندھ کر آ جائے، واہ کیا کہنے ہیں اس متقی کے، جو خوبصورت سا جبہ پہن کر آ جائے، واہ کیا کہنے ہیں بڑا پہنچا ہوا متقی انسان ہے، اور پھٹے ہوئے میلے کچیلے کپڑے پہن کر آ جائے، واہ واہ ان کے تقوی کا کیا عالم ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ ہے متقی، جو کمزوروں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، نماز سے وقت نماز ادا کرتے ہیں، مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، گردنیں آزاد کرتے ہیں، فقر و فاقہ آ جائے تو اس پہ صبر کرتے ہیں، اور ان کی زبانوں پر حسب اللہ و نعم الوکیل ہوتا ہے۔ یہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، رب سے عہد و پیمان کرنے میں سچے ہیں، اور یہی متقی ہیں۔ اور جب متقی ہیں تو ان المتقین فی ظلال و عیون، اس بچے نے یہی تو پڑھا تھا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں وہ کل وہ نعمتوں میں ہوں گے، وہ سایوں میں ہوں گے، وہ چشموں میں ہوں گے۔ ان المتقین مفازا، اللہ سے ڈرنے والے کہاں ہوں گے؟ وہ کامیابی کی انہوں نے زندگی اختیار کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کے برابر ہے۔ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، جو اللہ کی حدود کی پاسداری کرنے والی۔ بس میرے دوستو، 1 گھنٹے ہی کی نیت کی تھی اور وہ ہو گیا۔ ابھی ہم سب کے بڑے چونکہ مقصد ہی دعا ہے، وہ یہاں تشریف فرمائیں۔ ایک بات آپ سے عرض کروں گا، ماشاءاللہ مجھے یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے دفتر پرنسپل کاریالے ہے، یعنی یہاں اسکول بھی ہے اور مدرسہ بھی۔ بے شک ضرورت ہے آج 50 سال پہلے ہو یا نہ ہو، بحث میں نہیں جاتا، کہ تمہارے بچے انگریزی پر بھی قادر ہوں اور تمہاری اپنی اسلامی اللہ کی قرآن حدیث کی زبان عربی پر بھی قادر، وہ مارے نہ پھریں۔ دونوں زبانیں، ایک دنیا والوں کی زبان ہے دنیا کے حکمرانوں کی، اور ایک سب سے بڑے حکمران اللہ کی زبان ہے عربی۔ یہ دونوں زبانوں پہ عبور حاصل کرو، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اپنے ادارے قائم کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس سیلاب کو نہیں روک سکتے جو اسکولوں کی شکل میں آیا ہے، جو کالجوں کی شکل میں آیا ہے، جو یونیورسٹیز کی شکل میں آیا ہے۔ امیروں دولت مندوں کے بچوں کو ہم مکتب میں نہیں لا سکتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مسجد کا ملا کیوں بنائیں، انہیں ہم مسجد کا لوٹا کیوں بنائیں، انہیں ہم پورے محلے کا نوکر اور غلام کیوں بنائیں۔ لیکن ہاں، ان امیروں سے میری گزارش ہے، اور اے عوام آپ سب سے گزارش ہے، اپنے پیسوں سے آپ دونوں طرح کے ادارے قائم کرو۔ ایک عالم اور حافظ کو بھی انگریزی زبان آنی چاہیے تاکہ وہ کل تھانے میں کھڑا ہو تو اپنی اپلیکیشن لکھ سکے، وہ ایئرپورٹ پر کھڑا ہو تو اپنا فارم بھر سکے، وہ اپنی کوئی درخواست کورٹ میں لگانا چاہے تو وہ اسے لگا سکے، اسے احساس
کمتری نہ ہو. اور اسی طرح جو اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں، اے نوجوانوں، اگر آپ نے بی اے کر لیا، گریجویٹ کر لیا، آپ نے سب کچھ کر لیا، اگر تم نے قرآن نہیں سیکھا، تم نے رب کی زبان نہیں سیکھی، اپنے علم دین نہیں سیکھا، تو پھر آپ کے پاس ہے کیا؟ لہذا ان کو بھی قرآن سیکھنا چاہیے. ہمارے بچوں کے چہروں پر داڑیاں ہوں، سر پر ٹوپیاں ہوں، اور ان کے چاہے سنت کے مطابق لباس ہو، لیکن جب وہ کہیں کھڑے ہوں تو احساس کمتری نہ ہو. کھڑے ہو کر وہ فر عربی بھی بول رہے ہوں، انگریزی بول رہے ہوں، میتھمیٹکس بھی ہو. اس زمانے میں یہ بھی نہ کوئی کہے کہ یہ بالکل کچھ نہیں جانتے، یہ کچھ نہیں، دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہیں. نہیں، صحابہ کرام نے دنیاوی علوم اور فنون بھی سیکھے، اور آپ نے وہ ترقی کر کے دکھائی ہے. جب آپ کہتے ہو کہ اسلام ایک دستور حیات ہے، ایک نظام ہے، تو مجھے بتاؤ، اگر کہیں زخمیوں کے علاج کی ضرورت پیش آئی تو کیا اس میں ڈاکٹر نہیں چاہیے؟ کہ اس میں مرہم پٹی کرنے والی دوائیں نہیں چاہیے؟ ان مریضوں کو ڈاکٹر بھی چاہیے، اور ڈاکٹروں کو نماز پڑھانے کے لیے امام بھی چاہیے، اور ان کے بچوں کو کلمہ توحید سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاری اور یہ حضرات بھی چاہیے. اس کا کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے دعائیں کریں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.